یہ روایت حمید ابن مسلم ذکر کرتا ہے کہ جب امام علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں پر اس لشکر کے سامنے سفید کپڑے میں لپٹا ہوا علی اصغر کو جب اٹھایا اور ہاتھ میں اٹھا کر ان کے سامنے پیش کیا اور ندا دی، لعینوں اگر ہمیں پانی نہیں دیتے اس بچے کو 2 گھونٹ پانی دے دو۔ اور پھر یہ منظر دیکھ کر عمر سعد کے لشکر میں کھلبلی مچ گئی۔ وہ دیکھ کر یہ باتیں کرنے لگے کہ اتنا ظلم نہیں ہونا چاہیے کہ سب پانی پی رہے ہیں، جانور پانی پی رہے ہیں، پرندے پانی پی رہے ہیں، انسان پانی پی رہے ہیں، آل رسول پر اتنا ظلم کہ شیرخوار بھی پانی نہ پیے۔ یہ منظر دیکھ کر یہ عمر سعد لعین اٹھ کے حرملہ کے پاس آتا ہے اور آ کر کہتا ہے، حرملہ جلدی کر، تیر اٹھا، کمان اٹھا، تیری تیر اندازی کا وقت آ گیا ہے۔ حرملہ کہتا ہے کہ کیا حسین کی مدد کو کوئی اور فوج آ گئی ہے؟ اب تو رہا کوئی نہیں حسین کا، بچہ کوئی بھی نہیں ہے حسین کا، اور کیا حسین پر آخری حملہ کرنا ہے، تیر کے ساتھ حسین پر حملہ کرنا ہے؟ کہنے لگا نہ کوئی حسین کی مدد کو آیا ہے، نہ ابھی حسین پر تیر چلانا ہے، تو پھر میں کس پر تیر چلاؤں؟ کہا ذرا غور سے دیکھ حسین کے ہاتھوں پہ سفیدی دکھتی ہے یا نہیں؟ یہ دیکھ کر کہتا ہے لعین یہ تو چھوٹا سا بچہ ہے امام حسین کے ہاتھوں پر، کیا تو چاہتا ہے میں بچے پہ تیر چلا دوں؟ عمر سعد کہتا ہے یہی چاہتا ہوں کہ جلدی کر بچے پہ تیر چلا، ورنہ میری فوج کو شکست ہو جائے گی، میری فوج میں بغاوت ہو جائے گی۔ یہ حرملہ لعین تیر اٹھاتا ہے، کمان میں لگاتا ہے، بچے کا نشانہ لیتا ہے اور پھر تیر و کمان دوبارہ زمین پہ رکھ دیتا ہے۔ عمر سعد کہتے تیرا نشانہ کیوں خطا ہو گیا؟ تیرا ہاتھ کیوں کانپ گیا؟ تو بڑا ماہر تیر انداز تھا۔ حرملہ کہتا ہے میں جب تیر اٹھاتا ہوں، بچے کا نشانہ لیتا ہوں، پشت حسین پر خیمے میں ایک پردہ دار خاتون نظر آتی ہے، اسے دیکھ کر مجھے اندازہ ہو جاتا ہے یہ بچے کی ماں ہے، وہ جس طرح تڑپ رہی ہے اسے دیکھ کر مجھ سے تیر چلتا نہیں ہے۔ عمر سعد کہتا ہے جلدی کر تیر چلا۔ یہ لعین تیر اٹھاتا ہے، کمان میں لگا کے حضرت اصغر کا نشانہ لیتا ہے اور پھر تیر چلا دیتا ہے۔ عزادارو تیر کا چلنا تھا، راوی یہ لکھتا ہے کہ ہم نے حسین علیہ السلام کے ہاتھوں پہ بچے کو ایسے تڑپتے دیکھا جیسے مچھلی پانی سے باہر آ کر تڑپتی ہے۔ آپ جانتے ہیں مچھلی جب پانی سے باہر آتی ہے کیسے تڑپتی ہے؟ مچھلی پہلے پانی سے اپنے جسم کو اٹھاتی ہے، پھر زمین پہ پٹکتی ہے، پھر اس کے بعد اس کی طاقت کم ہو جاتی ہے، اور جب سکت کم ہو جاتی ہے تو منہ اٹھاتی ہے اور دم اٹھاتی ہے، اور پھر جب اس کی سکت اور طاقت کم ہو جاتی ہے تو فقط منہ کھولتی ہے اور بند کرتی ہے۔ تو راوی یہ کہتا ہے ہم نے یہی منظر دیکھا ہے، تیر لگا ایک دفعہ حسین کے ہاتھوں پر، بچہ اچھل کر دوبارہ امام حسین کے ہاتھوں پہ آ گرا، اور پھر اس کے بعد بچے نے گردن نہیں ہلائی، پاؤں ہلائے، لیکن پھر اس کے بعد بچے سے پاؤں نہیں ہلے، اور بچے نے آخری دفعہ منہ کھولا لیکن بند نہیں ہو سکا، اور پھر اس کے بعد کربلا میں یہ قیامت کی ندا آئی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔